ایون یہاں پر ایک سوال یہ بھی دیکھیں اٹھتا ہے, کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ جناب بی ایڈ تو ہم نے کر لیا, وہ بھی ٹیچر ایجوکیشن پروگرام ہے, یا کسی نے پریویس ڈگریز میں ایم ایڈ کیا ہوا ہے, تو ہم تو ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں, اب ہم سے کیا پوچھا جائے گا لائسنس کے, مطلب اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں, پری ریکویزٹ میں ڈگریز تو آپ کے پاس ہوں گی, اے ڈی ہوگا تو آپ کا پرائمری بی ایڈ آنرز وغیرہ کے معاملات میں ایلیمنٹری سیکنڈری میں فال کریں گے, یہ تو ہو. آپ کا ٹیسٹ ہوگا باقاعدہ, یعنی ایک ٹیچنگ لائسنس کا باقاعدہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا. اچھا ٹیسٹ ہاں بھی ہوگا. ٹیسٹ آپ کو ٹیسٹ میں اپیئر ہونا پڑے گا, اسی میں نے کہا نا ٹیسٹ کی ڈیولپمنٹ. صرف ڈگری لے کے چلے گئے اور لائسنس مل گیا, ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ کیوں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, کئی ہم بعض دفعہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ لوگ بی ایڈ بھی کر چکے ہوتے ہیں, ایم ایڈ بھی کرتے ہیں, لیکن جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں, انٹرویو کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی نالج ہے ہی نہیں اس میں, یعنی بس وہ پاس کر کے ڈگری لے کر آ گئے. تو یہ ٹیسٹ بالکل جس طرح آپ دیکھتے ہیں باہر ممالک میں جی آر ای کورس وغیرہ ہوتے ہیں, آپ گریجویٹ ہیں لیکن آپ جی آر ای میں پرفارم کریں نا, پتہ چل جائے گا ان آپ اسٹینڈرڈس میں پورے اتر رہے ہیں نہیں اتر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے, ٹیچرس کو ٹیسٹ دینا ہوگا, وہ ٹیسٹ میں وہ تھرڈ پارٹی انگیج ہوگی سیڈا کی طرف سے. اور اب ایک اور چیز میں یہاں پر بتا دوں کہ ٹیسٹ ایک بڑا زبردست ایک ڈاکومنٹ ہے جو بنیاد بنے گا ٹیسٹ کا, اور اس کا نام ہے نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈس فار ٹیچرز ان پاکستان. ٹھیک ہے, اور این پی ایس ٹی اس کو آپ کہتے ہیں, نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈس کرے گا. نہیں یہ ایک ڈاکومنٹ ہے, اس کے اندر پیمانے موجود ہیں ٹیسٹ کے. جی, ان بنیادوں پر آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا. وہ 10 اسٹینڈرڈز ہیں, ان میں سے ایک ہے سبجیکٹ نالج, ایک ہے ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, ایک ہے اسسمنٹ, ایک ہے انسٹرکشنل ڈیزائن ٹیکنیکس اسٹریٹجیز, اسلامک ایتھکس. یہ سارے ملا کر کل 10 پیمانے ہیں. یہ ڈاکومنٹ ہم ذکر کر رہے ہیں, آئی ہوپ اس کے ویژولز بھی انشاءاللہ چل جائیں گے ساتھ ساتھ, تو اس میں ڈاکومنٹ کا ویو بھی آ جائے گا. یہ میں کہوں گا کہ اس کو ضرور پڑھیں آپ لوگ اپنے طور پہ, ٹیچرز جتنے بھی ہیں. تو یہ نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈس فار ٹیچرز جو ہے, جو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈاکومنٹ تھا, 2009 میں ریلیز ہوا تھا, یہ ابھی بھی ویب پر آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ پالیسی ہمیں بتاتی ہے ٹیچنگ لائسنس پالیسی کہ یہ 10 اسٹینڈرڈس پہ آپ کو چیک کیا جائے گا, یہ پیمانے ہیں. تو ان پر آپ اگر پورے اتر رہے ہیں تو وہ ٹیسٹ بتائے گا, تو پھر آپ اس کے قابل ہوں گے کہ آپ کو لائسنس دیا جا سکے. اور اگر آپ فیل ہو گئے, فیل بھی تو ہو سکتا ہے نا, جی, تو پھر اس میں یہ ہے کہ پھر اگلی ڈیٹ جب اسٹیڈا اناؤنس کرے گا اس میں آپ کر سکتے ہیں, کم از کم 6 منتھس کے بعد آپ پھر دوبارہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں, جیسے لائک این ٹی ایس وغیرہ ٹیسٹنگ جس طرح ہوتی ہے. تو یہ میکینزم. اچھا جو ان سروس ہے, اگر ان میں سے کوئی فیل ہو جائے تو ٹھیک ہے, اب ان سروس ہیں تو ان کو پھر اگلی ڈیٹ پہ اپیئر ہونا پڑے گا. پھر فیل ہو جائیں, اتنا فیل نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہمارے لوگ ہیں جب وہ ایک چیز کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے تو کر لیتے ہیں. ہمارے میں الحمدللہ ہماری سول میں ہم نے دیکھا ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, بس وہ چیز فوکس میں نہ ہونا اصل مسئلہ ہوتا ہے. اس کی اہمیت سے لوگ ذرا دور ہیں, وگرنہ اگر اہمیت کو سمجھ لیں تو وہ محنت کرتے ہیں. زبردست. اور اگر جو ظاہر سی بات ہے قابل نہیں ہوگا وہ پھر سسٹم سے آؤٹ ہو جائے گا. ہاں بالکل. دیکھیں پھر جیسے میں نے کہا نا, نہیں ہے ایگزیکٹلی, آپ دیکھیں جان کو ہے یہاں پر, تو آپ افکار کو, اذہان کو پھر خطرے میں ڈالتے ہیں نا. آپ ڈرائیونگ, یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈرائیونگ مائنڈز آف چلڈرن. تو بہرحال ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے, اور یہ ذمہ دار لوگ ہی کریں گے. صحیح.